ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام قسم کی حمد و ثنا
مدح و ستائش، عظمت و بڑائی، کبریائی و بزرگی خالق کائنات، مالک ارض و سماوات اللہ جل شانہ کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو ہمارا آپ کا، ساری انسانیت کا، تمام مخلوقات عالم کا تنہا خالق، مالک، رازق، پالنہار اور پروردگار ہے، جس الہ العالمین نے ہم کو، آپ کو، سارے انسانوں کو اپنی عبادت، اپنی بندگی، اپنے احکام اور اوامر کی پابندی کے لیے پیدا کیا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو دنیای انسانیت کی سب سے مقدس اور محترم جماعت، جماعت انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص نبیوں اور رسولوں کے سردار اور سرتاج، نبی محترم، رسول معظم، ہادی اعظم، رحمت مجسم، ناجش عرب و عجم، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر، ان تمام لوگوں پر جنہوں نے آپ کے دین، آپ کے طریقے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کی پیروی کی اور اس کے فوائد اور برکات کو انسانیت تک پہنچایا، سب پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں اور سلامتی نازل ہو، آمین۔ قابل احترام بزرگوں، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج دنیا میں خاص طور سے اپنے وطن عزیز ملک ہندوستان کے اندر جو حالات ہیں اور مسلمانوں کی جو صورتحال ہے، یہ حالات، یہ ہماری لاچاری، یہ ہماری کمزوری، یہ ہماری بے بسی اور یہ مظلومیت کے داستان پورے ملک کے تناظر میں پوری امت اسلامیہ کو، پوری ملت کو بحیثیت مسلمان، بحیثیت اسلام کے دعوے دار، ہمیں اور آپ کو سب کو فکر و احتساب کی دعوت دینے والے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا، سارے لوگوں کا اس بات پر ایمان ہے اور اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ انتم العالون ان کنتم مؤمنین۔ سربلندی، عزت، سرخروئی، خوشحالی اس دنیا میں، قوت و غلبہ، یہ اللہ رب العالمین نے کہا اہل ایمان کے لیے ہے، اہل اسلام کے لیے ہے، اللہ کے دیے ہوئے دین اور نظام حیات پر کاربند رہنے والے افراد کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین کے قانون اور دیے ہوئے دستور اور آئین زندگی، قرآن مقدس اور اس کی تفسیر و توضیح کی صورت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات مطہرہ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے والے ہیں۔ تو پھر یہ سوال بنتا ہے کہ یہ مظلومیت، یہ لاچاری، یہ بے بسی، یہ کمزوری، یہ معاشی اور افرادی طور پہ یہ ہماری صورتحال اس طرح سے ہمیں جس طریقے سے دنیا میں خاص طور سے اپنے وطن عزیز کے اندر بالکل عجیب صورتحال میں چھوڑ دیا گیا، یا ہماری صورتحال بن گئی یا بنا دی گئی، یہ وجہ کیا ہے؟ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں مسلمانوں کو بتا دیا کہ اہل اسلام کے جو حالات بنتے ہیں، یہ حالات دراصل یہ مسلمانوں کے اپنے اعمال وہ حالات بناتے ہیں۔ ہمارے حالات کا رخ
صورتحال، ہمارے حالات کی ساری جو شکل ہے اور سارا منظرنامہ ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ ہمارے حالات ہمارے اعمال طے کرتے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال صحیح ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے وعدہ ہے کہ تمہارے حالات درست ہوں گے۔ جو صورتحال، جو حالات بنتے ہیں، یہ فکر و احتساب کا اور اپنی دینی زندگی کا، دینی حالات کا، سماجی اور تمام زندگی کے سارے معاملات میں اسلامی زندگی کے تعلق سے ہماری فکر مندی کیا ہے اور ہمارا نقطۂ نظر کیا ہے اور ہمارا جذبہ عمل کیا ہے، یہ ساری چیزوں کی طرف اللہ رب العالمین ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ قرآن کریم کی آیات دعوت دے رہی ہیں اور اللہ رب العالمین کا وعدہ بھی ہے، اس کی تہدید اور دھمکی بھی ہے کہ اگر تم نے اللہ کے دین کو چھوڑا، اس کے نظام شریعت کو چھوڑا، اس کی کتاب مقدس کو کتاب زندگی کے بجائے اپنی بنائی ہوئی خود ساختہ سماجی زندگی کے اصولوں کو تم نے اپنی زندگی میں نافذ کیا، حلال اور حرام کی تمیز تم نے چھوڑ دی، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری چھوڑ دی، دین اور شریعت کی بالادستی کے لیے، توحید اور سنت کے غلبے کے لیے، کلمہ توحید کے فروغ و اشاعت کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد اور جہاد کی ساری شکلوں کو تم نے ترک کر دیا، تو یہ اللہ کی وعید ہے اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت معاد کی بھی وعیدیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا، تمہیں پستی میں ڈالے گا، عروج اور اقبال کے بجائے زوال و ادبار تمہارا مقدر بن جائے گا، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ، اور حالات یہ تمہارے اعمال بناتے ہیں۔ اللہ تو اتنا کریم ہے کہ ہمارے اعمال اس سے زیادہ بھیانک، اس سے زیادہ مظلومانہ حالات کے ہمارے لیے حقدار ہیں، ہمارے حالات ہم سے اس طرح کے مطالبے کرتے ہیں جو ہماری صورتحال، ہمارے اعمال۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، چھوٹی سی پریشانی، چھوٹی سی مصیبت اور مشقت اور اللہ کی طرف سے کوئی عذاب کی شکل آتی ہے تو یہ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے اپنے کارناموں کا نتیجہ ہے، اس کے اثرات ہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ بہت سارے تمہارے گناہوں کو، تمہارے جرائم کو، تمہاری غلطیوں کو، تمہاری کوتاہیوں کو، تمہاری دین سے دوری کے اعمال و حرکات کو نظر انداز کر دیتا ہے، باوجود اس کے اجتماعی طور پر تمہاری صورتحال یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں، زمین اور سمندر میں، یہ ساری جو بے اعتدالیاں ہیں، جو سارا منظرنامہ ہے، یہ جو ساری صورتحال ہے، یہ فساد کا، ظلم کا، ناانصافی کا، ایک دوسرے کے حقوق کے تئیں عدم فکر مندی کا اور عدم انصاف کا یہ جو منظرنامہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ساری صورتحال پوری دنیا میں خشکی اور تری پر پھیل رہی ہے، یہ انسانوں کے، خاص طور سے مسلمانوں کی جو صورتحال ہے، یہ اہل اسلام کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ شکایت لے کر کے آئے، ایک ظالم بادشاہ، آپ میں سے اکثر لوگوں نے نام سنا ہوگا مختلف مواقع سے، حجاج بن یوسف، شکایت بڑے عالم کے پاس، فقیہ کے پاس، قرآن و حدیث کے ماہر کے پاس لے کر کے آئے کہ یہ اتنا بڑا ظالم اہل علم کو مشق ستم بنا رہا ہے، کمزوروں کو ستا رہا ہے، ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی اس کی حکمرانی اور سلطنت میں۔ حضرت حسن بصری نے ہمارے اور آپ کے لیے اور آنے والے سارے اہل اسلام کے لیے بڑا مثالی اور تاریخی جملہ کہہ کے ہم کو پیغام دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، ما جاء الحجاج الا بجنوبنا، کہ یہ ظالم حجاج بن یوسف یہ ہمارے گناہوں کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلط کیا ہوا۔ یہ پیغام ہے اللہ کا، ہم احتساب کریں، ہم سارے اہل اسلام اپنی زندگیوں میں جھانکیں، غور کریں کہ ہماری عملی زندگی، ہماری دینی زندگی، ہماری اسلامی زندگی اور شریعت کے حوالے سے اللہ کے دین کا دعویٰ کرتے ہوئے اللہ کے دین کے حوالے سے ہماری زندگیوں میں دین کی بالادستی کی، ہمارے اعمال کی صورتحال کیا ہے، یہ ہمارے لیے، سارے اہل اسلام کے لیے فکر مندی کا، فکر
اور احتساب کا موضوع ہے اور غور کرنے کا پہلو ہے میرے بھائی. میں نے جو خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت مآب سے اہل اسلام کو بتا دیا تھا. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اذا تبایعتم بالعینہ، اینا ایک سود کی شکل کے ساتھ، سود کی ملاوٹ کے ساتھ ایک تجارت کی ایک شکل ہے شرعی اصطلاح میں کہ اس میں سود کی آمیزش اور ملاوٹ ہو، تو اللہ کے رسول نے کہا اذا تبایعتم بالعینہ، کیا کرنے لگو گے؟ تمہارے کاروبار حلال و حرام کی تمیز کے بغیر ہونے لگیں گے. عام انداز میں اس کو سمجھ لیجئے کہ سود کے ساتھ تمہاری زندگیوں میں خرید و فروخت کی ملاوٹ ہوگی. وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقْرِ، کسان جب جانوروں کو کھیت میں لیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ٹکا ٹکا چلاتا ہے، کھیتی کرتا ہے، جوتتا ہے. تو رسول گرامی نے مثال دے کر کے سمجھایا کہ اتنے پرلے درجے کے، اتنے اعلیٰ درجے کے تم دنیا دار ہو جاؤ گے کہ تمہیں نہ اذان سے، نہ نماز سے، نہ اللہ کے دین سے، نہ رشتہ دار سے، نہ عزیز سے، نہ اقارب سے، نہ اللہ کے دین کے حوالے سے کسی چیز سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہوگا. تم گایوں کی دم پکڑ کر کے بس خالی تکا تکا کھیتی کرو گے. ہاں، رضیتم بالزرع، خالی کھیتی، کاروبار، تجارت، بزنس، یہی تمہارا مقصود حیات بن جائے گا، یہی تمہارا مطلوب زندگی بن جائے گا، یہی تمہاری کائنات کی کل سوچ اور فکر اور تمہارا کل ٹارگٹ اور ہدف بن کر کے رہ جائے گا. یعنی اعلیٰ درجے کے تم دنیا دار ہو جاؤ گے اور اس دنیا داری میں حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ بیٹھو گے. رضیتم بالزرع، جیسے ہم تجارت سے خوش ہیں، کاروبار میں مگن اور مست ہیں، ایسے کسان کے حوالے سے اللہ کے رسول نے کہا ایک کسان کیا ہوتا ہے؟ کھیتی کرے، کھیتی کے بارے میں مگن رہے. ایسے بمبئی کے شہر میں آپ تجارت کو اس سے سمجھ لیجیے. پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ تم گایوں کے دم کو پکڑ لو گے، کاشتکاری اس کے خوش ہو کر کے بیٹھ جاؤ گے. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، تَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، جہاد مانا یہ نہیں کہ جاؤ غیر مسلموں کو پکڑو اور ہتھیار اور اسلحوں سے قتل کر دو. اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ بیٹھو گے، اعلیٰ درجے کے دنیا دار ہو جاؤ گے، دنیا داری میں مگن ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ دو گے. جہاد کا معنی اللہ کے دین کی بالا دستی کے لیے ساری قربانیوں کا جذبہ تمہارے یہاں سے مفقود ہو جائے گا. جہاد کا معنی یہی نہیں ہے کہ ہم مشرکین کو قتل کر دیں. جہاد کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے ہمارے نفس کے اندر جہاد کی ساری شکل آ جائے. جہاد بھی نفس ہے، ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ میں وقت پر خطبہ دینے کے لیے نہ جاؤں، لیکن ہم نے اپنے نفس سے جہاد کیا اور وہ وقت کی قربانی دے کر کے اللہ کے دین اور اللہ کی محبت میں ہم اپنا وقت قربان کر کے اللہ کے گھر میں خطبہ سننے کے لیے وقت سے پہلے پہنچ گئے. ہم نے اپنے نفس سے جہاد کیا. مال جہاد بالاموال، ہماری فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا مال یہ اللہ کا دیا ہوا سرمایہ، اللہ کے دین کے لیے، دین اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، اللہ کے نظام کے لیے، اللہ کی شریعت کے لیے اور کتاب و سنت کی بالا دستی کے لیے اور اللہ کے پیغام کو پوری دنیا انسانیت تک پہنچانے کے لیے ہمارا مال اللہ کے راستے میں کتنا جا رہا ہے. ہم نے اپنا وقت اللہ کے دین کے لیے کتنا دیا ہوا ہے. پروگرام ہوتا ہے ایک چھوٹا سا، دین کا شعور نہیں ہے، دین کی فہم اور بصیرت نہیں ہے. کوئی عالم دین 50 کلومیٹر سفر طے کر کے آپ کے یہاں دین کی بات بتانے کے لیے، مسلمانوں کے یہاں آپ کی بات میں صرف نہیں کر رہا، سارے مساجد کی صورتحال یہ ہے، لیکن وہ اپنا 1 گھنٹہ دین سننے کے لیے روزانہ مسجدوں میں جو مسائی اور صباحی دروس قرآن و حدیث ہوتے ہیں ان کو سننے کے لیے ہم اپنے وقت کی قربانیاں تک دینے کے لیے تیار نہیں. سوچئے غور سے، سنجیدگی کے ساتھ. وقت نہیں دے رہے ہیں، لا یعنی بے مقصد بیکار کی چیزوں میں، لہو اور لگوں میں ہمارا وقت جا رہا ہے، لیکن ہمارے اندر وہ جہاد کا جذبہ نہیں کہ ہم اللہ کے
بصیرت کے لیے. اور یہ تو چھوڑ دیجئے کہ ہم جائیں اور دین کی دعوت دیں لوگوں کو. کتنے لوگ ہیں جو اس جہاد کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہیں؟ یہ جہاد ان کے یہاں موجود ہے. یہ فکر مندی ہے ہمارے نوجوان بھائیوں بزرگوں. غور کرو سچائی کے ساتھ، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، درد مندی کے ساتھ، فکر مندی کے ساتھ کہ کیا وہ جہاد کا جذبہ کہ ہم بے دینوں کو دین کے راستے پر لے آئے، مشرکین کو شرک کے دلدل سے نکال کر کے توحید کی شاہراہ اور بدعتوں سے نکال کر کے سنت کی شاہراہ نجات پر ہم گامزن کر دیں. بھٹکے ہوئے انسانوں کو اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت اور اللہ کے گھروں سے جوڑ دے. یہ ہمارے اندر جذبہ ہے. جہاد یہ صرف قتل کر دینا کسی کا دین کے لیے یہ جہاد نہیں ہے. اللہ کے دین کے فروغ و اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اللہ کے دین توحید اور سنت کی بالادستی کے لیے اور اس دھرتی پر ایک ایک انسان تک پہنچانے کے لیے ایک ایک عمل جو بھی اللہ کے دین کے لیے وہ جہاد کے اندر داخل ہے. ہم نے چھوڑ دیا، سارے اہل اسلام نے چھوڑ دیا، ہندوستان کے مسلمانوں نے چھوڑ دیا اللہ کے دین کے لیے. بتائیے کیا مال سے قربانیاں ہمارے ہیں. سال میں اپنے لیے 1 کروڑ کی پراپرٹی بنایا، 20,000 دے دیا. کسی مسجد اور مدرسے میں تو بہت بڑا دین کا ٹھیکیدار ہو گیا. اپنے لیے آپ نے کتنا کیا؟ اپنی فیملی کے لیے مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کی بستیوں کے کیا صورتحال ہے؟ اگر مال سے جہاد کا منظر ہوتا تو آج مسلمانوں کی بچیوں کو غیر مسلم کالجوں سے یوں ہی نکال کر کے دین اور شریعت کی بنیاد پر، تہذیب کی بنیاد پر نہیں بھگا دیا جاتا. ہم نے جہاد نہیں کیا اپنے مال سے. ہم نے اپنے سماج کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے نہیں جہاد کیا. آج ہمارا اپنا سسٹم ہوتا، ہماری اپنی تہذیب کے تحفظ کے ساتھ، ہمارے اپنے نظام کے تحفظ کے ساتھ ہماری ساری ضرورتیں جو دین اور اسلام کی بنیاد پر ہماری متقاضی ہیں وہ ساری پوری ہوتی ہے ہمارے کردار سے. میرے بھائیوں میری بات دوسری طرف جا رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم سودی کاروبار کرنے لگو گے، حرام حلال کی طبیعت چھوڑ بیٹھو گے، اعلیٰ درجے کے دنیا دار ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ دو گے. جہاد ہم نے چھوڑ دیا، نفس سے بھی جہاد نہیں کرتے. آج ہماری نگاہ میں قرآن مقدس کی ایک آیت یاد آئی مجھے کہ ہمارے ایمان کا حال یہ ہے کہ آج ہماری زندگیوں میں ہمارے اپنے خاندان کے لوگ، ہمارے اپنے بچے، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں، ہماری پوتے، ہمارے پوتے، ہماری پوتیاں، ان کے جذبات اللہ کے مطالبوں اور جذبات پر غالب آ جاتے ہیں. شادی ہوتی ہے نا، بڑے بڑے لوگوں کے یہاں جائیے تو ابھی تو اچھا کھانا لوگ انتظام کرتے تھے تو کھانے کی لذت محسوس ہوتی تھی. ابھی آنکھ کی لذت کا بھی بندوبست کیا جانے لگا. یہ مسلمان ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، اگلی صفوں کے نمازی ہے، ٹوپی ہے، داڑھی بھی ہے، سفید کرتا پہن کر کے آتے ہیں. شادی ہوتی ہے تو ریسپشنسٹ کے طور پہ 20 دوشیزائیں خواتین حسین و جمیل کھڑے ہو کر کے ایک مولوی کو بھی، ایک صاحب لحیہ داڑھی والے کو بھی وہ پھول مار کر کے اس کا استقبال کرتی ہیں. مسلمانوں میں وہ جماعت جن کے یہاں سنت کے نظام پر عمل کا دعویٰ کیا جاتا ہے، یہ صورتحال بن چکی. پوچھ لو، نکاح پڑھاتے ہو کچھ کہہ دو تو بھگایا جاتا ہے. نکاح کے عین موقع پر اگر مولوی نظر انداز کر دے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور بھگاتے ہوئے کہا جاتا ہے مولانا یہ جو کنٹریکٹر ہے کھانے والا اس نے کر دیا، وہ تو ہمارے جوان بچے نے کر دیا. اس کا شوق الگ ہے. کیا کیا آپ نے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا، شریعت کا مذاق اڑایا اور اللہ رب العالمین کے دین کے مقابلے میں آپ نے اپنے بچے کے جذبات کو ترجیح دی. میرے بھائیوں یہ صورتحال ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں دھمکی دی اور کہا کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وعشیرتکم وازواجکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن احب الیکم من اللہ ورسولہ. کہا اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارا کاروبار، تمہاری تجارت
باغات اور بنگلے اور یہ ساری بلڈنگیں احب الیکم من اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلی. 3 چیزیں اللہ نے کہی. اب غور کرو. کہا کہ یہ سارے لوگ گھر، پراپرٹی، دولت، کاروبار، تجارت، یہ سارے لوگ اگر تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول، اور تیسری جو بات کہی اللہ تعالیٰ نے وہ جہاد فی سبیلی، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو جائے، اللہ کے راستے میں اللہ اور اس کے رسول کے محبت کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہو جائے. کیا یہ ہم نے مظاہرہ کیا اپنے عمل سے کہ نہیں کیا؟ ہم اپنے نفس سے جہاد کر پاتے ہیں؟ شادیوں میں بارات لے جاتے ہیں، یہ نفس کا جہاد ہے. کرتے ہیں ہم. سماج کے مقابلے میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد کو ترک کر دیا. اللہ نے کہا تھا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تم لوگ انتظار کرو، اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ کر کے رہے گا. یہ اللہ کا بات ہے، یہ اللہ کی وعید ہے. کیا ہماری زندگیوں میں ہماری اپنی چاہتیں، ہمارے اپنے جذبات، ہمارا اپنا نظام، ہماری اپنی سماجی زندگی، ہمارے اپنے معاشرتی تقاضے، کیا یہ ساری چیزیں ہماری زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جو جہاد کے تقاضے ہیں جو میں نے مختصر طور پر بتایا کہ جہاد یہ بھی ہے، کیا ہے ہماری زندگی؟ ہم نے حج کو چھوڑ دیا شادی کے لیے. ہم نے اپنے گھروں کے لیے اللہ کے گھروں کو کزینو آرائش اور اللہ کے دین کی بالادستی کے لیے، ایک گاؤں میں جائیے کتنے بنگلے عالی شان بنے ہوئے ہیں، لیکن مدرسے میں چلے جائیے تو اس کے لیٹرنگ کی صورتحال یہ ہوگی، معاف کیجئے گا، کہ آپ کو لوٹا تک نہیں ملے گا استنجا کرنے کے لیے. گھر بنایا ہم نے گھروں کو سجایا، بنگلے بنائے، پورے گاؤں کی تزئین و آرائش کی، لیکن ہماری مسجدوں، ہمارے مدارس اور ہماری دینی سینٹرز اور مراکز کی صورتحال یہ بن گئی گویا کہ ہمارے دلوں سے اللہ کے دین کے لیے جہاد کے سارے جذبے اور ساری شکلیں ختم ہو کر کے رہ گئی. یہ ہے وجہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ تم دنیا دار ہو جاؤ گے تو یہ صورتحال تمہارے لیے بن جائے گی میرے بھائی. حضرت ثوبان کی بڑی مشہور روایت ہے، تدا علیکم الامم کما تدا العقلۃ الی قصعتها، تمہیں امتیں بلائیں گی کھانے کے لیے جیسے کسی دسترخوان کو سجایا ہوا انسان بلاتا ہے ہاں کسی بھوکے انسان کو کھانے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ساری امتیں تمہارے خلاف، تمہارے زوال اور تمہاری پستی کے لیے ایک ہو کر کے تم کو کمتر ثابت کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ایک ہو جائیں گی. وانتم کغصائن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کغصاء السیل، تم لوگوں کی صورتحال یہ ہو جائے گی کہ سمندر کے اوپر جو جھاگ تیرتے ہیں، کوئی بھی تھپیڑا آیا کہیں لے کر کے چلا گیا اور تم بے وزن، بے وقات، بے حیثیت ہو کر کے رہ جاؤ گے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی من قلت یومئذ، ہماری تعداد کم ہوگی؟ کہا نہیں، بل انتم کثیر، تمہاری تعداد بڑی ہوگی لیکن تم جھاگ کے برابر، سمندروں کے جھاگ کے برابر ہو جاؤ گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ایسا کیوں ہوگا؟ پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت، ایک مومن کا ایک خوف ہوتا ہے، ایک جلال ہوتا ہے، ایک اس کی شان ہوتی ہے، اس کا ایک روب ہوتا ہے. اہل ایمان کا اپنا ایک روب و جلال ہوتا ہے، یہ قدرتی طور پر اللہ نے عطا کیا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَحَابَةَ، جو تمہاری ہیبت، تمہارا خوف، تمہاری دہشت، تمہارا ڈر، یہ دشمن کے دلوں سے اللہ نکال دے گا، تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہن کیا ہے؟ کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، تم موت سے گھبراؤ گے، بھاگو گے، کیونکہ اعمال اتنے سیاہ ہیں، کرتوت اتنے